اسٹار کے سماع میں ایک بار پھر سے خوش آمدید، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مدیحہ شاہ۔ جی مدیحہ، ہم لوگ بات کرتے ہیں فلموں کے زوال کے بارے میں اور گنڈاسا سسٹم کی بات کر رہے تھے۔ جب آپ لوگوں کو اسکرپٹ دیا جاتا ہے یا جب آپ فلم سائن کرتے ہیں تو آپ کو پتہ تو ہوتا ہے کہ اس میں کس طرح کی ہمیں شارٹ کرنی ہے، کیا نہیں کرنی ہے۔ تو کچھ ہماری جو ایکٹریسز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ نہیں جی، یہ ہمیں بعد میں بتایا جاتا ہے، اس میں کتنا ہی سچائی ہے، یہ بتائیں آپ۔ دیکھیں مایا، کہیں کسی بھی میڈیم میں کام کیا جائے، چاہے وہ ٹی وی ہو، فلم ہو، تھیٹر ہو، ریڈیو ہو، آف کورس اس کی ایک ون لائن تو ملتی ہے، آپ کو اسکرپٹ ملے نہ ملے۔ ہمارے ملک میں ٹی وی پہ رواج ہے کہ آپ کو پراپر اسکرپٹ ملتا ہے، پراپر آپ کو اپنے کریکٹر کے مطابق لائنز ملتی ہیں، سب کچھ ملتا ہے۔ ہوتا یہ کہ آرٹسٹ پہ بھی اتنی بڑی ذمہ داری ہے، جتنا بڑا اسکرپٹ ہے نا اتنی بڑی ذمہ داری آرٹسٹ پہ بھی ہے، اسے کرنا کیا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کو بس جو کام آ رہا ہے وہ اٹھا کے کیے جائیں گے۔ اس طرح اگر ہم لوگ کر رہے ہوتے تو میرے سے 10 سال فلم کر چکی ہوتی، بالکل ہر فلم میں ہی کر رہی ہوتی، اور ابھی تک میرے ہاتھ سے اسٹل کرے جا رہی ہوتی، مجاجن کی ایون بعد بھی۔ تو کچھ فلمیں کچھ اور کیٹیگریز کے لیے بنتی ہیں، کچھ فلمیں کسی اور کیٹیگریز کے لیے بنتی ہیں، کچھ ڈرامے جو ہیں کسی اور چیز کے لیے بنتے ہیں، کچھ اور چیزوں کے لیے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہر چیز جو ہے وہ اس کے لیے سب کچھ ایک پری پلان بھی ہر چیز ہوتی ہے۔ جس چیز کی پلاننگ نہیں ہوتی، جس چیز کے پیچھے کوئی محنت نہیں ہوتی، تو لوگ بھی اسے پیار نہیں کرتے، لوگ بھی اسے کیئر نہیں کرتے، لوگ بھی اس کو اس طرح پذیرائی نہیں دیتے۔ اور جس کام کی پراپر ایک پلاننگ ہوتی ہے، کام ہوتا ہے، ٹیم ورک ہوتا ہے، اس کو عزت ملتی ہے۔ آپ پوری دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں کہ اسی کام کی رسپیکٹ ہوئی ہے جہاں ٹیم ورک ہوا ہے، کام ہوا ہے۔ مطلب آپ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے؟ نہیں، مجھے اگر آفر آتی ہے، جیسے نور صاحب نے مجھے جب کی تو میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو ان سے کی، ڈیٹیل اپنا رول سنا، ڈیٹیل کے ساتھ ان کے ساتھ پہلے 3 مہینے میں نے صرف ڈسکشن میں لگائے کہ میں نے کیا کرنا ہے، کہ میرا کیا ہے، مجھے کیسے آنا ہے، میرا کیا رول ہے، مجھے کیا، میرا گانا نہیں ہوگا تو بعد میں گانا نہیں کروں گی، شاید میں یہ چیز نہیں کروں گی، میں پہلے سے ڈیسائیڈ کیا تھا نہیں، اگر جو میں نے بتا دی میں نے اب اسی کو کرنا ہے، کیونکہ میں نے اپنی ذات کی نفی کر دینی ہے، اب میں نے وہ ہو جانا ہے جو کریکٹر ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے جو آرٹسٹ جو آتے ہیں، اپ کمنگ بھی ہیں، میں ان کو اسی پروگرام کے حوالے سے یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ جب آتے ہیں تو اپنے کام کو اتنا سیریسلی لیں، ہر کام اٹھا کے مت کیا کریں، ہر کام کر لینے سے۔ اچھا، آج کل جو ہماری آرٹسٹ ہیں وہ کچھ ریالٹی شوز بھی کر رہی ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ریالٹی شو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پاپولیرٹی حاصل کرنا یا ویسے ہی؟ وہ ریالٹی شوز جو لوگوں کو پتا ہے کہ کتنے بڑے لائیو شوز ہیں، ایوری بڈی نوز، ریالٹی تو ہے ہی نہیں، اچھا لائیو شوز کہہ سکتے ہیں ان کو۔ اور دنیا بہت سمجھدار ہے، اتنی اویئرنیس ہے ماشاءاللہ ہمارے لوگوں کو، ہمارے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں اس وقت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یقیناً ہنس رہے ہوں گے میری باتیں سن کے کہ بہت بولڈ ہوں، سچ بات کر دیتی ہوں۔ آپ لوگ ایک ایک چیز کو سمجھتے ہیں، ہماری آڈینس، ہمارے بچے، ایون دین کہ 5 سال کے بچے کو پتہ ہے کہ اب ٹی وی پہ کیا ہو رہا ہے، کیا کون سی بات ہو رہی ہے، کون سا جو شو ہے اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے۔ مطلب پری پلان تو نہیں ہوتا سارا کچھ کہ جی مجھے یہ کرنا ہے، جا کے بولنا ہے، جو ریالٹی شوز کی بات کر رہی ہوں۔ ہاں، ریالٹی شوز میں اگر جو چیز بری ہو جاتی ہے وہ پروڈیوسر پہ ڈال دی جائے گی، جو اچھی ہوگی اپنے کریڈٹ میں لے لی جائے گی۔ ابھی آپ اور بھی باتیں کریں گے مدیحہ جی۔ تو ناظرین، ابھی وقت ہے ہماری جو اسپیسیفک رمضان رپورٹ کا، اور آج یہ دیکھتے ہیں کہ جو ٹرین میں لوگ سفر کرتے ہیں وہ اپنی افطاری کیسے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شریعت میں سفر کے دوران روزہ نہ رکھنے کی رعایت تو ہے، لیکن رمضان کی برکتیں سمیٹنے کے خواہش مند لوگ سفر میں بھی روزہ نہیں چھوڑتے۔ ٹرینوں کے مسافروں کی ایک مشکل یہ ہے کہ ریل گاڑیوں کا کوئی وقت مقرر نہیں، اسی لیے بیشتر مسافر ٹرین میں سوار ہونے سے قبل افطاری کا سامان ساتھ لے لیتے ہیں۔ رمضان میں افطاری کا بندوبست ہونا چاہیے، بلکہ اس کے علاوہ سحری کا بھی ہونا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی ٹرین جو ہے 5-6 گھنٹے سے کم لیٹ نہیں ہے۔ کھانے اتنے مہنگے ادھر کہ کوئی بندہ افطاری ادھر کر ہی نہیں سکتا۔ نہ ٹرین میں نہ سفر کرنا اچھا لگا، نہ روزہ کھولنا اچھا لگا۔ محکمہ ریلوے کا آپریشنل سٹاف سفر کے دوران بھی روزے سے ہوتا ہے، اور ٹرین میں ہی سحری اور افطاری کرنا ان کا معمول ہے۔ ہم انشاءاللہ روزہ رکھتے ہیں، افطاری بھی کرتے ہیں، اگر زیادہ تکلیف ہو تو پھر چھوڑ بھی سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ ریلوے اسٹیشنز پر معیاری اشیاء کی فراہمی اور ٹرینوں کی آمد و رفت وقت پر یقینی بنا کر روزے داروں کی مشکلات کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ افطار کا سما کے لیے کیمرامین مرزا محمد طاہر کے ساتھ ماریا عثمان، سما، لاہور۔
जी तो नाज़रीन आप लोगों ने देखा कि जी ट्रेन में भी आपने मुझे देखने की किसी तैयारी की जा रही है. हमारे लिए बड़ी बदनसीबी है, पूरे वर्ल्ड में मैं जाती हूँ, पूरा वर्ल्ड टूर मैं करती हूँ, पूरी दुनिया में जाती हूँ, देखती हूँ ट्रेन्स का क्या निज़ाम है. बिल्कुल सही. प्रॉपर आप टाइम पे, अब क्यू में, जानवर भी क्यू में लगे हुए होते हैं और इंसान क्यू में अगर लग जाए और थोड़ा सा सब्र कर ले, टॉलरेंस कर ले, तो हम लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ हो. कोई कमी नहीं है हमारे मुल्क में, कोई कमी नहीं है हमारी कौम में, कोई एजुकेशन में कमी नहीं है, टैलेंट की कमी भी नहीं है. आजकल जो हमारे आर्टिस्ट की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ और सिर्फ उसको तरीके से लाने की है. बिल्कुल सिस्टम को अपनी जगह पे लाने की है, सिर्फ उसकी प्रॉब्लम्स है और तो किसी. अच्छा मतलब आप उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे, उन आर्टिस्ट के बारे में जो इनमें इतना टैलेंट होता है, वो बाहर के मुल्क में जाके वहाँ पे काम कर लेते हैं और उनको यहाँ काम नहीं मिल रहा होता, इसकी क्या वजह है? पता नहीं वो कौन से आर्टिस्ट जाके बाहर काम कर रहे होते हैं. मैं तो ये कहती हूँ कि जब आप काम कर रहे हैं, सबसे पहले अपने मुल्क की इज्जत को देखें, इसकी सालमियत को देखें, इसका नाम देखें, वक़ार देखें हमारे मुल्क का क्या है. पहले आप यहाँ तो नाम बना लें, इसकी ऑडियंस को तो पता हो कि आप कौन है. आपको तो मोहल्ले वाले भी नहीं जानते होते कि आप कौन है. आप जाके काम करके बाद में कहते हैं हम पाकिस्तानी थे, हम तो जो एक्स्ट्रा रोल कर लिया फलाना के लिए. और जिनको जानते भी हैं 4 लोगों को, तो वो जाके ऐसा बुरा काम मत करें कि जिससे इज्जत नहीं होती. पहले आपके घर वाले इज्जत नहीं करेंगे तो बाहर वाले कैसे करेंगे? और आपको नहीं लगता है कि पाकिस्तान में जब नाम कहीं आपको लेकर जाना होता है तो उस तरीके से नहीं लेके जाया जाता? एग्जैक्टली. आप अपने काम को अपने चैलेंज के तौर पे करें. आप अपनी बराबरी की सतह पे, हर कारोबार, हर बिजनेस, हर काम कारोबारी सतह पे होता है. आप आपकी बराबरी की सतह पे होता है. ऐसे नहीं कि आपको जिस तरह उठाया आपको मैं कहूँ आप चलें, मुझे कोई कहे आप चलें तो चल पड़ूंगी मैं. ऐसे नहीं ऑफर हुई है? जी यस, मुझे 96 में ऑफर हुई थी मोरा फिल्म के लिए. राजकुमार संतोषी साहब ने मुझे ऑफर की थी और रवीना टंडन ने मेरा रोल किया था अक्षय कुमार के साथ. आपने इनकार किया था? जी, बाबरी मस्जिद शहीद हो गई थी हमारी, हो चुकी थी, तो बड़े इख्तिलाफात थे, तो फिर मैंने उसके लिए रिफ्यूज़ कर दी थी. सेट भी लगा रहा महबूब स्टूडियो में और ये बात सब जानते हैं. मैंने कभी इसको मेंशन नहीं किया. जब कोई बहुत ज़्यादा करे तो खुद ही रोक लिख देते हैं उसके बारे में. तो मैंने कभी मेंशन नहीं किया कि मैंने 5 मूवीज़ की, एज एन हीरोइन की, अक्षय के साथ में थी, फलाने के साथ में थी. तो वो मुझे कोई शौक नहीं है उसको बताने का. और मुझे जो अल्लाह करता है बेहतर करता है. मुझे अपने मुल्क ने इतना नाम दिया, वकार दिया, इतनी रिस्पेक्ट दी, नजर आता है जो काम आप लोग करते हैं, नजर आता है. मैंने अपने मुल्क में इतना नाम पैदा कर लिया. मैं समझ अपने मुल्क की कटरीना कैफ हूँ, अपने मुल्क की ऐश्वर्या राय हूँ, अपने मुल्क की करीना कपूर हूँ. मैं सब कुछ अपने मुल्क के लिए हूँ, अपनी आवाम के लिए हूँ और इससे बढ़ के मुझे कोई एजाज़ नहीं चाहिए. अच्छा मदी, हमारी फिल्म इंडस्ट्री छोटी सी फैमिली है, लेकिन फिर भी इसमें इतनी लड़ाई झगड़े और वो कहते हैं हसद का जो फैक्टर बहुत ज़्यादा पाया जाता है. तो आपसे कौन कौन अब तक लड़ चुका है? मैं एजुकेटेड बंदी हूँ, फैमिली बैकग्राउंड है मेरा और मैं बहुत एजुकेटेड फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, जहाँ पर लड़ाई के बजाय ये सिखाया है कि आप सब्र से, तहम्मुल से, अपने काम से बताओ अगले को कि आप कौन हो. तो हमारी जो जब हमने काम किया है बहुत ज़्यादा, जब 12 फिल्में लगी हुई हैं तो 12 की 12 ही हिट हैं ईद वाले दिन. और या वैसे ही मास सर्किट्स में लगी हुई हैं तो एक दिन में 18 शूटिंग्स कर रहे हैं. तो उस दौर में भी मैं, रीमा और शान होते थे और ये नहीं कभी हुआ कि कोई झगड़ा हो गया है या लड़ाई हो गई. हमने जो भी लड़ाई की है या जो कुछ भी किया पढ़े लिखे तरीके से किया और कैमरे की लड़ाई की है. आपने लड़ने, आप बहुत बड़ी स्टार हैं तो आप इसके सामने आ जाए और आप बहुत बड़ी डांसर है तो इसके सामने आ जाए. तो फिर यही हुआ कि उसका नतीजा आपके सामने ही है कि लोगों ने कहा कि मदिया शाह बहुत बड़ी एक्ट्रेस है और वो बहुत बड़ी डांसर है रीमा. और मैं उसके लिए दुआ गो हूँ. यकीन कीजिए कि उसकी फिल्म आ रही है लव में गुम, ईद पे आ रही है, तो मैं दुआ गो उसकी फिल्म जरूर. हम सब भी दुआ गो उनकी फिल्म के लिए. मेरी वो कुलीग भी है, मेरी फ्रेंड भी है, दोस्त भी है, बहन भी है. तो आपसे भी और भी बातें करेंगे और मदिया से बातें करने का मेरा भी बहुत दिल कर रहा है, लेकिन नाज़रीन अभी वक्त हुआ यहाँ पे रोज़ा और सेहत का. तो देखते हैं हमें डॉक्टर साहब आज क्या बताते हैं. डायबिटीज़ के लिए जो सहरी का ताल्लुक है पेशेंट्स के लिए, उसमें ज़रूरी है कि वो सुबह में ना कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, ताकि चूँकि दिन भर उनको भूखा रहना होता है तो हम उनको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा अलाउ करते हैं ताकि दिन भर उनको लो फाइबर डाइट के साथ, ताकि दिन भर उनकी कंजम्पशन ठीक रहे. खजरा फेनी वो फ्राइड चीज़ों में आता है, जितना उसमें ऑयल होता है वो बहुत ज़्यादा ऑयल होता है. वो हाई ग्लाइसेमिक फूड है पूरा ना, उसको शुगर के लेवल को बहुत जल्दी हाई करता है. पेशेंट्स आप थोड़ा सा आप खजला लें, थोड़ा सा फेनी लें तो ये समझ लें कि आपका जो शुगर लेवल है बहुत तेज़ी से रैपिडली वो आप बढ़ जाएगा. जो डाइट इनटेक है उसका ख्याल रखें और अपना जो मीनू है मीनू को बना लें, कैलोरीज़ को अपना डिटेक्ट कर लें, अपना जो वेट है उसके हिसाब से अपनी कैलोरीज़ का आउटपुट लें, फिर उसके हिसाब से अपनी डाइट चार्ट बनाएं और उसके हिसाब से चलें तो इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी सेहतमंद और अच्छी गुजरती है और पेशेंट फिट रहता है.
جی تو ناظرین آپ لوگوں نے دیکھا ڈاکٹر صاحب نے ہمیں فٹ رہنے کی بہت خوبصورت باتیں بتائیں اور ہم مدیحہ سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح مینٹین رکھا ہوا ہے. آپ سحری اور افطاری میں کیا مطلب کوئی پرہیز کر کے کھاتی ہیں کہ ریلی نہیں, میں بلکہ افطاری میں رمضان المبارک میں ایک ایسا مہینہ آتا ہے میرے لیے جو مجھے میرا وزن بڑھ جاتا ہے. اچھا. اور کیونکہ پراٹھے دیسی گھی کے بن رہے ہوتے ہیں ہمارے گھر میں اسپیشلی, اور افطاری پہ ڈیلی کوئی نہ کوئی تیاری ہو رہی ہوتی ہے, کوئی آنا جانا, ہر جگہ پہ آپ انوائٹیڈ ہوتے ہو. آف کورس پتہ ہوتا ہے کہ روزے بھی ہیں اور سب کچھ ہے, گھر میں بڑا اہتمام ہو رہا ہوتا ہے ماشاء اللہ. اچھا, آپ پسند کی چیزیں بنواتی ہیں کہ مجھے یہ چیزیں کھانی, یہ افطاری میں بننی چاہیے؟ نہیں, جو بھی بناؤ مجھے تو کسی چیز سے انکار نہیں ہے. مجھے تو صبر شکر کے ساتھ میں کہتی ہوں کہ ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے, جو بھی ہمیں مل جائے اس پہ قناعت کرنی چاہیے اور بڑے ہی فخر کے ساتھ. ہماری اداکارہ ہیں جو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ بس کام کرتی ہیں تو صرف کیمرے کے سامنے, گھر میں نہیں, روٹی نہیں بنانی, ہانڈی نہیں بنانی. میں تو بہت کام کرتی ہوں, میں بہت کام کرتی ہوں, اور کام کرنے سے آپ انرجیٹک رہتے ہو, کام کرنے سے آپ فریش رہتے ہو. اور میری فٹنس کا راز جو آپ پوچھ رہی ہیں, یا میرا اتنا گلوئنگ ہونے کا یا فریش رہنے کا راز, وہ یہی ہے کہ میں بہت زیادہ کام بھی کرتی ہوں, ہر چیز کو بڑے نیچرل وے سے لیتی ہوں, کنسٹرکٹیو مائنڈڈ بندی ہوں, اور دل چاہتا ہے بڑوں کی رسپیکٹ بہت کرتی ہوں, بچوں سے پیار بہت کرتی ہوں. اور اسپیشلی میں آج جس بھی مقام پہ ہوں, برملا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے جتنے بھی سینئرز ہیں یہ سب ان کی دعائیں ہیں. میں نے ادب کیا ہے, بادب با مراد, بے ادب بے مراد, اور میں بہت بادب ہوں. شاید اسی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت عزت اور مقام اور رسپیکٹ, اور آپ لوگوں نے اتنی محبت دی کہ آپ نے مدیحہ شاہ بنا کے, ایک شاہکار بنا کے یہاں بٹھایا, اور آپ سے باتیں کی, اتنا اچھا لگا. افطار کا سما بہت اچھا لگا, اور افطار کا سما بنا ہوا پورا, ماشاء اللہ مدیحہ کی وجہ سے ہی آج افطار کا سما اور اچھا لگ رہا ہے. مدیحہ بہت بہت شکریہ آنے کا, یہ سما کی طرف سے چھوٹا سا تحفہ آپ کے لیے, اور بہت بہت شکریہ جی. میں آپ کو پیارا سا کیا لا کر دوں, مجھے اتنی آپ پیاری لگی ہو, آپ سے باتیں ہماری فیلڈ میں نیاز آفا ہیں, اور آپ کے لیے وش آل دا بیسٹ. تھینک یو. اللہ کرے ہم اسی طرح آپ کے ساتھ اور بھی شوز کریں, اور آپ اور آگے آئیں. تھینک یو. اور اور باتیں کرتے ہیں, لیکن ناظرین کیا کریں جی, وقت ابھی بہت کم رہ گیا, اور مدیحہ سے باتیں کر کے مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور جو خواتین گھر پہ ہیں اور وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ جی مدیحہ کی جو گلوئنگ فیس کا جو راز ہے وہ کام کرنا ہے, تو آپ لوگ بھی کام کرتے رہیں. کل پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.